میرا میں میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دھماکہ خیز سیاسی ہفتہ، خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. آپ کے سوالات، ہمارے جوابات تو پوچھیں. سر بلال غوری صاحب نے جنگ اخبار میں اپنے آرٹیکل میں 28 دسمبر کو یہ لکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو مسلم لیگ نون کی اہم شخصیت کی فرمائش پر گرفتار کیا گیا. تو سر اس پہ اپنا تجزیہ دے دیں. یہ سوال میں آپ کی طرف چوتھی دفعہ بھیج رہا ہوں. سر پلیز آپ کا اس پر جو ہے نا انالائسس اپنا دیں لازمی. سر بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. آپ کو مہربانی ہے، شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شکریہ آپ کا ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے سوال بھیج رہے ہیں. واقعتاً آپ کا چوتھا سوال ہے، ہم چوتھی مرتبہ آپ نے بھیجا ہے. معذرت خواہ ہے کہ اتنے ڈھیر ہیں سوالوں کے جواب نہیں دے پائے. مجھے بڑی حیرانی ہوگی کہ رانا ثناء اللہ کو مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے گرفتار کرنے کے لیے کہا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بعید اس کے آس نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ 2-3 بندے ایسے ہیں جن کو مسلم لیگ کے بڑوں نے اشارتاً کہا تھا جی کہ انہوں نے پکڑ لو، ایسے ہے تو ساڑھی بھی جان چھوٹ جائے گی. یہ باقاعدہ ہے، لیکن رانا ثناء اللہ اس کیٹیگری کے اندر نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو رانا ثناء اللہ کا جو تعلق ہے شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ، وہ بہت ہی گہرا ہے. اور وہ اتنا گہرا ہے کہ اگر میاں شہباز شریف اور سلمان شہباز کو تمام پارٹی گرفتار ہو جائے اپنے سمیت، اور کسی ایک بندے کو نکلوانے کے لیے ان کو زور لگانا پڑے تو وہ رانا ثناء اللہ ہوگا. پچھلے کئی سالوں کے اندر ان کے بزنس کے جتنے بھی معاملات ہیں جو اہم ترین ایشوز کی بنیاد بنے ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ یا اس کے اندر انوالو ہیں یا ہی از پریوی ٹو اٹ، یعنی ان کو معلومات ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے تو یہ ان کے گروپ کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا. اور اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ خاقان عباسی سے پہلے جو ہے آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ چارج اتنا ان کے اوپر سنجیدہ چارج ہے. دوسرا رہ گیا نواز شریف اور مریم نواز کا. تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ان کے اندر ایک پرانا جیالہ پن بھی ہے، اور سیاسی طور پر انہوں نے نواز شریف کے پرانے بیانیے کو، یہ نئے والے بل کے بعد کے بیانیے کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو بیانیہ ہائی خاموشی پر مبنی، پرانے بیانیے کو چلانے میں جو صف اول کے کارکنان تھے ان میں سے ان کا نام جو ہے سر فہرست ہے. تو وہ دونوں کشتیوں کے اندر جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ان کی سیٹ اویلیبل ہے. تو مجھے بڑی ہی حیرانی ہوگی کہ اگر رانا ثناء اللہ کو مسلم لیگ نون کے ان دو بڑے جو آپ کو انفلوئنس پیڈلنگ دھڑے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو سینٹرز آف پاور ہیں نظر آتے ہیں، ان میں سے اگر کسی نے کہا ہو. تو تیسرے کی بات تو کسی نے سننی نہیں ہے. ویسے کسی نے اگر شرلی چھوڑ دی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لڑائیاں ہیں مقامی طور پر، عابد شیر علی کے بھی مسئلے ہیں اور طلال چودھری کے بھی مسئلے ہیں، اور مقامی طور پہ لڑائیاں ہیں. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کوئی بہت ذرا صاف سیاست مقامی طور پر کرنے کے لیے مشہور نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے لڑائیاں ہیں ان کی پہنچ اتنی نہیں ہے کہ وہ گرفتاریاں کروا پائیں. سو آئی ول بی ویری سرپرائزڈ. طلعت صاحب، وزیر اعظم صاحب اپنی پارٹی کے نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے ایک مخالف سیاستدان کا حوالہ دیتے ہوئے انتہائی حقارت سے فرمانے لگے کہ گٹر سے اٹھ کے آیا ہے. اس حوالے سے میرے سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسی گفتگو وزیر اعظم کو زیب دیتی ہے، اور وہ بھی ان نوجوانوں کے سامنے جن کے سامنے ان کو رول ماڈل بننا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گٹر سے اٹھ کر اوپر آنے والا برا ہوتا ہے یا بلندی عطا ہونے پر گٹر میں گر جانے والا؟ یہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے یوٹیوبرز بچہ پارٹی کو اپنے نیشنل جو ایشوز ہیں اس پہ بریفنگ دی ہے. تو کیا ہمارے پرائم منسٹر کے پاس اور کوئی کام نہیں رہا جو کہ یہ اپنی امیج بلڈنگ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور یوٹیوبرز کو اپنے امیج بلڈنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ کل عمران خان نے جو میٹنگ کی ہے یوٹیوبر سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، میڈیا جو ہے وہ سارا بکاؤ میڈیا ہے، ان پہ پیسے لگ رہے ہیں اور وہ زبردستی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی بتاؤ مہنگائی ہے کہ نہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہاں ہے مہنگائی ہے. تو مطلب کسی کا دماغ خراب ہے کہ سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہے، اور ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ میڈیا جو وہ پیسوں کی وجہ سے مطلب ان پہ پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کوریج وہ دے رہے ہیں.
ترتیب میں جواب دے دیتے ہیں. ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, کسی کا دماغ خراب ہوگا کہ اچھے حالات ہیں اور کیمرہ سامنے آتے ہی کہے جی کہ نہیں بڑی مہنگائی ہے. کسی کا دماغ خراب ہے کہ اس کا دل کر رہا ہو کہ حکومت کی بڑی تعریف کرے اور جو ہی کیمرہ لگتا ہے اس کے اوپر تو وہ گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے. یہ جتنے انڈیکسز ہیں حکومت کے اپنے اعداد و شمار جو ہیں مہنگائی کے بارے میں, یہ سارے کے سارے کیا پھر ہوا کو باندھنے والی ایک بات ہے. جتنے ایم پیز جو ہیں اپنے ممبر صوبائی اسمبلی, وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا غلط باتیں کر رہے ہیں. اپنے منسٹر جو روزانہ بیٹھ کے رولا ڈالتے ہیں اور چیخم پکار مچاتے ہیں جی کہ لٹ گئے ہمارے, ہم تو اپنے حلقوں کے اندر منہ دکھانے قابل نہیں, کیا وہ غلط بات ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے جب وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہی حقیقت میں تبدیل ہو جائے, تو اس وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بات کیا کر رہے ہیں. میں سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک تسلسل کے اندر, فلو کے اندر, غصے کے اندر, اور ہی از ویری بٹر, بہت منفیت ہوتی ہے جب وہ دوسروں کے بارے میں, حقارت ہوتی ہے, تذلیل کا ایک پہلو ہوتا ہے, اور بلا وجہ خام خواہ جو ہے. ابھی رانا ثناء اللہ کا جو آپ نے ذکر کیا, گٹر والی جو انہوں نے بات کی, اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ اپنے پارٹی والے کہتے ہیں کہ 18 قتل کیے. ویسے تو اپنی پارٹی والوں کی ساری باتیں آپ یقین کرتے ہیں نا, کیونکہ ہو سکتا ہے 18 سے زیادہ ہی کیے ہوں, یعنی 18 سے زیادہ کروا دیے, 24 کیے ہوں, یعنی 6 بندے انہوں نے مبینہ طور پر رانا ثناء اللہ کے ہاتھ سے ایڈیشنل مروا دیے ہیں صرف ایک جملے کے اندر. تو ایک ان کا طریقہ واردات ہے. اور اگر پیسہ لگ رہا ہے تو وزیر اعظم پاکستان ہے, آئی بی اپنے ارد گرد کے تمام دوستوں کی اور ایف آئی اے جو ہے فون تو بڑے سن رہی ہے, تو بتا دینا کہاں پہ پیسہ لگ رہا ہے, پھر اعداد و شمار سامنے لے کے آئے نا. یہ ویسی ہے جی مجھے کسی نے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی آفر کی تھی کہ یہ کام کر لوں, میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا, یا اتنے اربوں روپے جو باہر گئے ہیں ملک سے, میرے پاس ساری تفصیلات ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. تو بتا دینا, تو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کون سا میڈیا والا؟ اور یہ میڈیا تو یہ تو سر جھکائے کھڑے ہیں, اگر میں کس طرح استعمال کر پاؤں, اور مکمل طور پہ بچھے ہوئے ہیں, اور جو تنقید بھی کرتے ہیں وہ تنقید بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو یہ ڈر ہو کہ جی کل کو عمران خان صاحب کی طرف سے اگر کوئی پھرلو آ گیا یا انہوں نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہمارے مالکان کو, تو ہمارا کیا بنے گا. تو میڈیا میں کہاں پہ تنقید ہو رہی ہے؟ اور اگر اتنے ہی اچھے حالات ہیں تو کسی دن بازاروں میں نکل جائیں اور جا کے ذرا آٹے, دال کا اور ٹماٹر کا بھاؤ پتہ کریں. اور وہ خود جب کہہ رہے ہیں کہ میرا کچن نہیں چلتا ہے, تو پھر اس سے زیادہ گواہی کیا دیں گے کہ حالات کتنے مخدوش ہیں. اور عوام کے لیے یہی چیز میٹر کرتی ہے, مہنگائی ہی میٹر کرتی ہے. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر ہے, انصاف ہے, پینے کا پانی ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اعداد و شمار موجود ہیں. اب آئیے کہ جی پرائم منسٹر کو یہ زیب دیتا ہی نہیں دیتا, بالکل زیب نہیں دیتا. یہ لہجہ, یہ زبان, یہ بالکل زیب نہیں دیتی ہے. مغربی ممالک کے اندر جہاں پر ٹھا کر کے منہ کے اوپر بات آپ کر دینے کا ایک کلچر آپ کو نظر آتا ہے, وہاں پر بھی تہذیب کا دامن آپ نہیں چھوڑتے. بعض لیڈر ہیں ٹرمپ جیسے جو ٹویٹر کے ذریعے جو ہیں وہ دوسروں کی ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو کوئی نہ اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ دوسروں کی عزت کا خیال ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ ایک میڈیا اسٹریٹجی کے طور پر لے کے چلتے ہیں. عمران خان جو زبان استعمال کرتے ہیں یہ ان کا محاورہ ہے, یہ محاورہ ہے جس کو وہ سیاسی بحث کا حصہ بناتے ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب جوانوں کے سامنے آپ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں, تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے عمران خان کی ٹیم کی طرف سے, جوانوں کی ٹیم کی طرف سے, اگر وہ میں آپ کو عکس دکھا پاؤں اور اس کے ساتھ جو گالم گلوچ, ایک جو ٹویٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو نام ہوتے ہیں اور جو نعرے ہوتے ہیں, نیچے جو گالیاں لکھی ہوتی ہیں, میرا دل کرتا ہے میں ایک ایک کر کے روزانہ آپ جو ہے نا کچھ 100 کے قریب ٹویٹس آپ کو دکھاؤں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قسم کے کلچر کو ہم نے یہاں پر فروغ دیا. کسی کی بچیوں کا نام لے لینا, کسی کے اوپر قاتل کی تہمت لگا دینا, کسی کو جو ہے وہ گٹر میں سے نکال دینا, یہ سارے کے سارے لہجے جو ہیں, اور اس کے اندر غداری بھی ہے اور اس کے اندر بے شرمی بھی ہے اور بے غیرتی بھی, پتہ نہیں کیا کیا, سارا کا سارا جو ہے یہ ٹاپ سے آتا ہے. تو ٹاپ کا جب لہجہ یہ ہوگا تو پھر باٹم اینڈ کے اندر تو جن لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کی, آپ کا کیا خیال ہے گھر جا کے انہوں نے پھر جب ٹویٹس کیے ہوں گے یا ٹرولنگ کی ہوگی تو اس کے اندر انہوں نے بڑی نفاست کے ساتھ ٹرولنگ کی ہوگی, تو گالم گلوچ کا وہ عالم ہوگا کہ سوچے آپ کی, لیکن اس سے کریڈیبلٹی تباہ ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ وبا ہے, یہ وائرس ہے, اور وائرس جو ہے نا وہ پھر کسی ایک شخص تک محدود نہیں رہتا. لہٰذا اسی جملے کے اندر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ بشرا کے اوپر کیوں اٹیک ہوتے ہیں, تو مریم نواز کی عزت بہت سستی ہے, بشرا کی عزت بڑی مہنگی ہے, دوسروں کی بچیوں کی عزت بڑی سستی ہے,
اور آپ کے گھر کی عزت بڑی مہنگی ہے. آپ کسی خاص مواد سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرے, اور آپ جس کا دل چاہے کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو ہماری روایت نہیں ہے. روایت نہیں ہے. یہ ڈاکٹر شیریں مزاری سے پوچھیں نا ان کی بیٹی کے بارے میں کیا کیا روایت قائم ہوئی تھی. فوزیہ قصوری کے بارے میں پوچھیں نا کہ ان کے بارے میں آپ کی پارٹی نے کیا روایت قائم کی تھی. میں درجنوں ایگزامپلس دے سکتا ہوں. تو یہ بھی پریٹینشن ہے, یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہماری روایت نہیں. روایت ہی یہی ڈالی ہے آپ نے. اپنے خواتین کو جب آپ نہیں بخشتے ہیں تو دوسروں کی خواتین اور گھروں کو کیا بخشتے ہوں گے جو سیاسی طور پہ آپ کے مخالفین ہیں. تو یہ کلچر ہے بدقسمتی سے. لیکن عمران خان نے اس کو فروغ دیا, اس کو نرچر کیا, اس کو سپورٹ کیا, اس کو سٹرکچر دیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کام کریں اور گھوم کے پھر آپ کی طرف وہ نہ آئے اضافی طاقت کے ساتھ. اور ابھی تو طاقت کے اندر ہیں. یو کین اونلی امیجن کہ جب طاقت کے اندر نہیں ہوں گے, یہ وسائل نہیں ہوں گے, تو اس وقت کیا حالات ہوں گے. تو ایک ڈیزیز ہے جس کو کھول کے چھوڑ دیا گیا. اور ان جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کو بارہ سمجھا چکے ہیں کہ جی اپنے لہجے کے اوپر کنٹرول رکھا کریں, لیکن ان کو کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ وہ شروع دن سے جو ان کی تربیت ہوئی ہے اسی کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اور اب وہ تربیت کا عکس آپ کو نظر آتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں.